آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح خدا نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے نجات دہندے بنائے۔ وہ فرعون کہ جس کو یہ پتہ تھا یا جس کو یہ خبر مل چکی تھی کہ کوئی ایک بچہ پیدا ہوگا، اب اس بچے کو ختم کیا جائے، جو کہ اس نے پوری کوشش کی، لیکن خدا نے بھی اس بچے کو فرعون کے گھر میں پلا بڑھایا۔ اور یہ خدا کا اپنا نظام ہے۔ جو خدا کے اوپر اعتماد کرتا ہے، جو توحید کو سمجھتا ہے، اسے دنیا کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اسے اللہ اکبر، قرآن قصص الانبیاء احسن القصص، قرآن جو قصے بیان کر رہا ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے آپ پڑھیں اور ثواب خود بھی لے لیں، مردے کو لے لیں، ثواب اپنی جگہ ہے، قرآن کا دیکھنا ثواب، قرآن کا سننا ثواب، قرآن کا پڑھنا ثواب، لیکن قرآن اصل میں ہدایت کی کتاب ہے۔ اور پہلی چیز ہدایت کے لیے یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی شروع کے آیات میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو پہلے غیب پر ایمان لے کر آؤ، یعنی جو چیزیں غیب میں تمہیں بتائی گئی ہیں اس پر ایمان لاؤ، تو تمہارے لیے ہدایت ہے یہ کتاب، متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تقوی اختیار کرو تاکہ تمہیں ہدایت ملے۔ قرآن ان واقعات کو جو بیان کر رہا ہے اس کے ذیل میں کئی مفاہیم پوشیدہ ہیں کہ جو علماء کرام نے تفاسیر میں اور پھر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی روایات میں، اور ابھی بھی کئی مضامین پوشیدہ ہیں جب وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ صلی اللہ، جب امام تشریف لائیں گے تو پھر یہ آیات روشن ہوں گی، پھر یہ بتائیں گے قرآن۔ تو عزیزان محترم، اب آپ دیکھیں کہ جہاں فرعون اپنی پوری طاقت، اپنی پوری مشینری لگا کر ایک شخص، ایک بچے کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، فرعون کتنا بڑا ہے کہ آپ کے سامنے ابھی تک احرام مصر انسان اس کو دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود خدا نے اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی قادر نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خبر رکھنے والا نہیں ہے، وہ باریکیوں کو جانتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن کی آیات جب یہ کہہ رہی ہیں کہ قیامت والے دن اگر تمہاری نیکی ذرہ برابر بھی ہوگی، بہت ہی چھوڑی، جتنی قرآن مثال دے سکتا تھا اس نے قرآن نے مثال دی ہے، اگر اس کے برابر بھی ہوگی تو خدا تمہاری نیکی کو دکھائے گا۔ اور اگر تمہاری شر، تمہاری برائی بہت باریک بھی ہوگی، خدا اس کو بھی دکھائے گا۔ اب خدا کتنا بڑا قادر ہے کہ کتنے کروڑوں لوگ، اربوں لوگ قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے، اور ایک بہرحال وہ تو ہم تو ترسیم نہیں کر سکتے کہ کیسا کینوس ہوگا، لیکن سب کے لیے الگ پکچر چلے گی، سب کے لیے۔ انسان کیمرہ بنا کر 2 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال پرانی چیزیں دیکھ سکتا ہے، خدا تو وہ ہے جس کے سارے کیمرے ہی خدا کے ہیں۔ خدا سب کو الگ دکھائے گا اور سب کچھ دکھائے گا۔ خوب یہ اس کی قدرت ہے، وہ اپنی قدرت کا اظہار قرآن میں اور واقعات میں کر رہا ہے کہ فرعون جتنا بڑا بھی ہو، جو اپنے آپ کو کہے نا ربکم الاعلیٰ، لیکن وہ خدا کے سسٹم کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور خدا کی خدائی دیکھیں، اس کی رحمانیت دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے ہارون کے ساتھ کہا کہ جاؤ، حضرت موسیٰ کو پروردگار نے کہ جاؤ فرعون کو جا کر جو ہے وہ اس کو تبلیغ کرو۔ ابھی فرعون کو کون تبلیغ کرے، اتنا ظالم شخص ہے، وہ نہیں کیا کر بیٹھے، تو کہا کہ نہیں، تم ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجو، بھائی کو بھیجا۔ مگر اس کے باوجود آپ غور کریں، پروردگار حضرت موسیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ
فرعون سے نرم لہجے میں بات کرنا. اللہ اکبر. پروردگار فرعون اس سے نرم لہجے میں بات کرنا. خدا کے لیے سب مخلوق ہے, خدا کے مقابلے میں فرعون کیا ہے؟ اچھا ہم بھی اندر سے یہی مصیبت میں پھنسے ہوئے. ہم جو اپنی زندگی گزارتے ہیں ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہم اندر سے کچھ ہیں, اور یہ جو چھپا ہوا فرعون ہے نا, یہ ہم سب کے اندر پایا جاتا ہے, سب کے اندر کہیں نہ کہیں. کبھی گھر میں, کبھی کام پر, کبھی سڑک میں, کبھی بازار میں, کبھی اجتماع میں, یہ چھپا ہوا ہے. یہ دعویٰ نہیں کرتا, یہ نہیں کہتا کہ میں یہ ہوں میں وہ نہیں. یہ جب اس کو موقع ملتا ہے نا یہ دوسرے کو دبا دیتا ہے. لیکن وہ رحمان, سب سے پہلے ہم اپنے گھر میں لوگوں کو دباتے ہیں, بچوں کو. بچے کو ہم کتنا جھٹک دیتے ہیں. زوجہ ذرا سے بڑے ہو جائیں تو اپنے ماں باپ, آپ کو کیا پتا, آپ کو کیا پتا, پرانے زمانے کی باتیں, ایسا ہوگا. آج کل کی جوان ماشاءاللہ بہت اچھے جوان ہیں, سارے ماشاءاللہ مجلسوں میں آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, سنتے ہیں. لیکن بہرحال میں ان جوانوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو یہاں نہیں ہیں, سن رہے ہیں. ماں باپ کو نہیں پتا, ذرا سا علم آ جائے فرعونیت, ذرا سا پیسہ آ جائے فرعونیت, ذرا سی کرسی آ جائے فرعونیت. خوب انسان, اصل انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. 4 گاڑیاں, ابھی ہم لوگ اتنے پھنسے رہتے ہیں, 4 گاڑیاں آگے پیچھے چلتی ہیں, انسان کا تو اف, میں تو سڑک کا بادشاہ ہوں. یہ خطرناک ہے, یہ بہت. یہ اندر آ کر انسان کو برباد کر دیتا ہے. فرعون کے پاس تھا کیا بھائی؟ مملکت تھی, سب کچھ تھی. ایک شخص کے پاس بیٹھا ہوا, اس نے کہا کہ میری ملاقات ہوئی ایک شخص کی جس کے پاس $1 بلین تھے. میں نے کہا کہ میں پوچھوں کہ بھائی ہاؤ یو فیل, $1 بلین ہو, بندہ کیا محسوس کرتا ہوں. اس نے بولا پوچھوں, تو اس نے بولا کہ نہیں, میں چاہتا ہوں کہ یہ تو 1 بلین ہے, 10 بلین ہو, پھر کہا 30 بلین ہو, کہا پھر کہا ٹریلین ہو, کہا پھر میں وہ کروں گا جس کو اشارہ کروں وہ جھک جائے, جو کہوں وہ ہو جائے. کہا بس, کہا نہیں, جس کو کاٹنا چاہوں کاٹ دوں. یہ ہے فرعونیت. فرعونیت کیا تھی؟ حکومت, دولت, دسترس, اور پھر مار دو, پیٹ میں بچوں کو مار دو. فرعونیت ہے. جب یہ فرعونیت آ جائے تو یہ اصل میں یہی تو آج ہے دنیا کے اندر. ہم سمجھ ہی نہیں رہے. ہم ظاہراً اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں, مگر ہم وہی کر رہے ہیں جنہوں نے خدا کے دشمنوں نے کیا. اور ہر طرف یہی بازار گرم ہے. وہ اس کو کون نکالے گا باہر؟ اور اوپر سے آپ رحمان کو دیکھیں کہ جب فرعون پیچھا کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کا آیا اور بنی اسرائیل پھنس گئی, سامنے پانی ہے, پیچھے فرعون کا لشکر. قوم اس اعتقاد کے لیول پہ ابھی نہیں پہنچی تھی. کہا موسیٰ پھنسا دیا, پیچھے وہ, آگے پانی, کہاں جائیں؟ خدا نے کہا موسیٰ ان سے کہو کہ میرے ساتھ میرا رب ہے. واہ 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 رسول اللہ, واہ واہ. میرا رب میرے ساتھ ہے. جس کے پاس رب ہو, یہی تو فرمایا امام حسین علیہ السلام نے دعا عرفہ میں کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. وہ بھی یہی تو توحید ہے, یہی لا الہ الا اللہ. یعنی آپ اپنی زندگی میں پھنس جائیں,
در و دیوار بند ہو جائیں، سارے آپ کے رابطے، سارے آپ کے کنیکشنز، سارے آپ کے آسرے زندگی کے ختم ہو جائیں، اور پھر آپ اس کی بارگاہ میں سجدے کریں، وہی خدا ہے جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستے بنائے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں بھی راستہ بنائے گا، مگر پہچان، معرفت ہو گئے، نکل گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ فرعون پیچھے پیچھے وہ بھی اتر گیا، پانی واپس آیا، ڈوبنے لگا۔ اب اس کی رحمانیت دیکھیں آپ، فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ مجھے بچا لو، نہیں چلے گئے، ڈوب گئے۔ پروردگار نے کہا موسیٰ اگر فرعون نے مجھ سے مدد مانگی ہوتی تو میں اسے بچا لیتا، وہ اتنا رحمان ہے۔ وہ ہم خدا کو، میں خود اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ سکتا، خدا کو نہیں سمجھے، رحمان کو نہیں سمجھے، ایسا ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں۔ خدا ہے کہاں؟ خدا کدھر ہے؟ 24 گھنٹے میں خدا کہاں ہے؟ نماز تو عادت کی ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو مسلمان ہی نہیں بولیں گے۔ ٹیگ لائن ہوتی ہے نا، ہیش ٹیگ، کپڑوں پہ ٹیگ لگا ہوتا ہے، ٹیگ اتار دیں، آپ لاکھ لوگوں کو بولتے رہیں یہ برانڈڈ شرٹ ہے، بولیں گے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اگر ٹیگ لگا ہوا ہو اور کاپی بھی ہو تو کچھ نہ کچھ تو چل ہی جائے گا۔ ٹیگ ہے، نماز تو ٹیگ ہے۔ اب چاہے نماز ہلکی ہو، مسلمان تو ہے یار، سجدہ تو کرتا ہے، چاہے نماز جو ہے وہ اولیاؤں جیسی ہو، تو یہ تو خیر بہرحال ایک الگ سفر ہے، لیکن ہماری زندگی میں خدا کہاں ہے؟ جبکہ سب اسی کے جلوے ہیں۔ اپنے سامنے لوگوں کو قبروں میں اتارتے ہیں، اپنے سامنے لوگوں کو پیدا ہوتے دیکھتے ہیں، اپنے سامنے، لیکن خود بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے۔ یہ اگر مل جائے جسے اس نے بھی، پروردگار نے، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ پروردگار نے یہ پورا سسٹم بنایا اس لیے کہ بھائی تم مجھے پہچانو، لیکن ہم سب کو پہچانتے، بچوں سے پوچھ لیں ان کو سب پتا ہے ٹی وی میں کیا آتا ہے، کارٹونوں میں کیا آتا ہے، کپڑوں میں کیا آتا ہے، فلانی جگہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھی بات ہے، آپ اچھی نالج رکھیں، پڑھائی رکھیں، لیکن خدا زبان سے رٹا نہیں لگایا جا سکتا، خدا عملاً وارد کیا جا سکتا ہے۔ جس گھر میں ماں باپ اذان کے وقت جا نماز بچھائیں، تب بچہ دیکھے گا کہ یہ اپنے رب کو سجدے کرتے ہیں۔ جب کوئی جوان بچہ اپنے بوڑھے باپ کو تہجد کی نماز پڑھتا دیکھے گا تو اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ کوئی ہے جس سے رات میں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ یہ جب تک آپ کی زندگی پہ اثرات مرتب نہ ہوں عزیزان محترم، تب تک ہم نہیں بڑھ سکتے۔ اولیاء خدا آئے اس لیے، اللہ کے ولی، اللہ کے نبی، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سب اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے ساتھ اس امتحان میں سے کامیابی دے۔ ہم بغیر اللہ کے ولی کے کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ آج جمعے کا دن ہے اور مختص اور امپورٹنٹ دن ہے، ظہور کا متوقع دن ہے، اس لیے میں منجی کی گفتگو آپ کے درمیان میں کر رہا ہوں۔ میں نہیں کر رہا، امام خود چاہتے ہیں کہ میرا ذکر کرو، امام چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ہم اپنی زندگیوں میں اتنے پھنس گئے ہیں کہ مثلا خدا نہیں ہے تو خدا کا ولی کہاں ہوگا؟ صبح شام زندگی گزر رہی ہے، رات ہو رہی ہے، یہ تو سید الشہداء کا صدقہ ہے کہ آپ لوگ آگے بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، ورنہ آج کل کے دور میں تو کوئی کسی کی بات نہیں سنتا، کوئی تھوڑی دیر نہیں سنتا۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ امام بارگاہ ہر جگہ، جہاں جہاں مجلس ہے، ہر جگہ مومنین کی تعداد ہے، گھروں میں بھی مجلس ہے، محلوں میں بھی مجلس ہے،
موبائل میں بھی ہر جگہ ہے. یہ تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, یہ تو سید الشہداء کا اپنا کمال ہے. آج کل تو آپ جوان کو دیکھیں تو وہ بولتا ہے مولانا صاحب یہ 40 منٹ کی مجلس نہیں سنی جاتی, انسٹاگرام کی ریل 50 سیکنڈ کی بات کریں آپ, ہم تو بس وہی سن سکتے ہیں. وہ آج کل تو ایسی ہے. اس ٹائم میں آپ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں, یہ بیونڈ میٹر والی بات ہے. دنیا جو مادے کی بات کرتی ہے, مادے میں نہیں آتا. دنیا ہی تو پریشان ہے. دنیا آج تک پریشان ہے کہ 61 ہجری میں ایک آیا تھا اور پوری دنیا اس کے لیے جمع ہو جاتی ہے. یعنی وہ کیا ہے, وہ کون ہے؟ اسی لیے تو سید الشہداء نے کئی لوگوں کو حق پر لے کر آئے. اور یہ مادے میں نہیں آپ کسی کو ایکسپلین کر سکتے کہ حسین کون ہے. اس کا تعلق قلب سے ہے, اور قلب مادے میں نہیں بیان کیا جا سکتا. عزیزان محترم, خوب یہ وہ ہے کہ جس میں جتنی ظرفیت بڑھتی جاتی ہے عشق اتنا لبریز ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ عشق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مادہ کٹنا بھی شروع ہو جائے. ماں ترکتو کا یا حسین, ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے یا حسین. یہ کوئی اور چیز ہے جانے والا. اور جب تک اللہ کا ولی خود اپنی تجلی نہ کرے کوئی اسے یاد نہیں کر سکتا. ہمارے وقت کا امام غیبت کے پردے میں ہم سب کا انتظار کر رہا ہے. اللہ صلی علی محمد. اور آج جو دور ہے, میں نے کہا آپ کو کل بھی کہ روایات کہ جب آپ امام کی طرف بڑھیں گے, امام کا ساتھ دیں گے تو مشکلات, مصیبتیں, فتنے سب آئیں گے. اور بغیر امام کے وجود کے آپ فتنوں سے باہر کامیابی سے نہیں نکل سکتے. تو ہم آئیں, ہم اس ایک امام کی طرف بڑھیں. اور اس امام کی طرف بڑھنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہم نے بہتر کرنی ہے وہ اپنا وجود ہے. جب آپ اپنے آپ کو بہتر کر لیں گے تو پھر وہ جو روایات کہتی ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کے جو چاہنے والے ہوں گے, چاہے وہ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں, وہ اگلا قدم بڑھائیں گے تو ان کا اگلا قدم مدینہ میں ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ بہرحال امام ہے. جب امام کی آپ کو معرفت ہو جائے گی تو آپ کو پھر پتہ چل جائے گا کہ مطلب امام کسے کہتے ہیں. یعنی پھر ہر چیز جو ہے وہ شاہد ہو جاتی ہے, یعنی ہر چیز آپ کے سامنے کھل جاتی ہے. امام جب کسی کو اپنے قریب کرتے ہیں تو اصل وہ امام کی وجود کی جھلک ذرا سی پڑتی ہے تو وہ کیسی گفتگویں اور کہاں پہنچنا شروع کر دیتا ہے. جابر ابن جوفی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا صلی اللہ محمد, راوی کہتا ہے کہ میں کوفہ میں تھا, میرا دل چاہا کہ میں چھٹے امام کی زیارت کروں, ملاقات کروں. امام کہاں ہے؟ مدینہ میں. وہ کہاں ہے؟ کوفہ میں. کہا میری جابر سے ملاقات ہوئی تو میں نے جابر کو کہا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں امام سے ملوں. جابر نے کہا آؤ, مسئلہ نہیں ہے, آؤ. کہا چند قدم کوفہ سے باہر نکلے, اس نے کہا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو, اپنا ہاتھ پہ ہاتھ, کہا آنکھیں بند کرو. کہا اگلا قدم اٹھایا, کہا آنکھیں کھولو. میں نے کھولی تو کہا میں مدینہ میں کھڑا ہوا تھا. اب یہ ٹیلی پورٹ ہو جانا بدن کا, آج سائنس بھی اس کو پروف کر رہا ہے. ٹیلی پورٹ ہونا کوئی کمال نہیں ہے. جو اصل جس کا وجود حاضر کے سامنے ہو اس کے لیے مقام کوئی حیثیت نہیں رکھتا. کہا میں نے کہا جاؤ دیکھو. کہا کہاں؟ کہا مولا کا گھر ہے, جاؤ اندر جاؤ, امام کی زیارت کرو. تو اس کے ذہن میں آیا کہ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا. اس کے ذہن میں آیا. جابر نے ذہن بھی پڑھ لیا. کہا دروازے پر نشانی لگا لو, جب اگلی دفعہ زیارت پہ آنا مکہ اور مدینہ تو دیکھ لینا خواب نہیں تھا.
اللہم صلی علی محمد. کہا میں اندر گیا, میں نے امام کی زیارت کی, پھر میں نے دیکھا کہ جابر جو ہے وہ امام سے سرگوشیاں کر رہا ہے. جو جتنا امام کے قریب ہوتا ہے اس کی عنایتیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں. میں اپنے امام کے کتنے قریب ہوں, میرا دل چاہتا ہے میں اپنے امام کے چہرے کو دیکھوں. ٹھیک ہے, فلسفہ غیبت یہ ہے کہ امام غیبت میں ہوں, ہر کسی کے لیے پاسبل, ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے, مگر خوب اللہ کی مصلحت ہے. لیکن عاشق کا دل تو تڑپنا چاہیے نا معشوق کے لیے. اب ہمارا دل کتنا تڑپتا ہے کہ کاش ہم یا لیتنی کنتو معاکم, کاش ہم کربلا میں ہوتے. مولا کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے؟ کربلا میں عزیزان محترم تھوڑی سی گفتگو, بہرحال اس کو دوسرے زاویے سے دیکھیں. کربلا میں جو لوگ تھے انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ کل صبح مار دیے جائیں گے. مار دیے جائیں گے, آپ سب ختم ہو جائے گا. ہم ہوتے کربلا, مار دیے جاؤ گے تو مولا مار دی جائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ خوب نتیجہ تو ابھی نہیں آئے گا, نتیجہ تو بہت دور ہے. تو کیا آپ اس دور نتیجے کی وجہ سے کیا صبح اٹھ کے قربانی دیں گے؟ یعنی خوب نتیجہ کب ہے؟ نتیجہ تو ابھی آئے گا. امام تو کبھی بھی اپنے مشن میں جو ہے وہ ناکام نہیں ہوتا. امام کا اپنا, ہر امام کا اپنا مشن ہے. لیکن اصل نتیجہ تو وہ ہے نا کہ جب ولی کی حکومت ہوگی دنیا میں,